औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीस रहमान व्लॉग और मैं हूँ इदरीस रहमान। आज मैं कह सकता हूँ कि ये चांद रात है। क्यों चांद रात कह रहा हूँ? क्योंकि कल सुबह जो है 9 बजे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला है वो सुनाने जा रहे हैं। इस फ़ैसले के हवाले से जो है ये बड़ी एक मिस्ट्री रही है, क्योंकि मंगल की दिन समाअत हुई, फैसला महफूज हो गया, मंगल का दिन भी गुजर गया, बुध गुजर गया, जुमेरात गुजरा और अब ये से मतलब ये मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक कि कल की जो रूटीन की काज लिस्ट है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक बेंच में जिसमें उनके साथ जस्टिस नईम अरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी होंगे। तो उस बेंच में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया जाएगा। तो इस निस्बत से मैं कह सकता हूँ कि आज चांद रात है और चांद अभी नज़र नहीं आया। चांद का नज़र आने का इम्कान है। चांद कैसा होगा इसके बारे में बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं। अब तक जो है लातादाद ख़बरें, तजिए, अंदरूनी ख़बरें और विच दी गल और लोगों की क्या सराहियाँ सुन चुके होंगे। तो मैं उस क्या सराही में थोड़ा बहुत इजाफा कर देता हूँ कि फैसला क्या आएगा। इस वक्त का ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि फैसला क्या आएगा। 13 रुकनी बेंच है। इस बेंच की तरकीब को देखें तो और जो क्या सराहियों को देखें और क्या सराहियाँ क्या जो सामने की बातें हैं जो लाइव नशरियात में प्रोसीडिंग सामने आई, जजिस के रिमार्क्स आए, जजिस की आपस में जो कहें कि क्रॉस आर्गूमेंट थे कि बजाय वकील आर्ग्यू करते यहाँ जजेस आर्ग्यू करते नज़र आए। यहाँ अलल इलान तौर पर जो है लाइन दिखाई जाती रही कि क्या फ़ैसला होना चाहिए, किसके हक़ में फ़ैसला होना चाहिए, किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होना चाहिए, किसको हक़ मिलना चाहिए, किसको हक़ नहीं मिलना चाहिए, किसको हक़ से महरूम किया जाना चाहिए। ये सारी बातें आपने देखनी। तक़सीम बड़ी वाज़ेह थी। कहीं लगता है कि कहीं कोई अक्सरियत में है, कहीं कोई अक़लियत में है और लगता है कि जो है क्योंकि इस मामले में इस केस में बज़ाहिर ये बात बड़ी सादा है, लेकिन इतनी भी सादा नहीं। आईनी और कानूनी पैरामीटर्स पे देखें तो जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स की बेस पे देखें तो फिर आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन कुछ और नज़र आती है। तो हमारा बेंच जो 13 जजेस पर मुश्तमिल था, चलें मैं आपकी याद दहानी के लिए फिर बताता देता हूँ कि इस बेंच वैसे तो ये फुल कोर्ट था, लेकिन इस दौरानिए में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 नए जजेस का इजाफा हो चुका है। जल लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से 1 जज जो है एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं। कहा जा रहा है जस्टिस मुसर्रत हलाली भी अपनी जो अदालत की बुनियाद पर छुट्टियों पर थी वो भी आ गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो 17 रुकनी फुल कोर्ट है, लेकिन उस वक्त का जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस सैयद हसन रिज़वी, जस्टिस अत्तर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, इसके साथ साथ जस्टिस नईम अफ़गान, जज जस्टिस इरफान सादत। जी, ये 13 रुकनी जज हो गए। तो इसमें एक तकसीम सी एक नज़र आती रही कि जिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे, जस्टिस नईम अफ़गान थे, जस्टिस इरफान सादत थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का झुकाव भी इन्हीं की तरफ था। जस्टिस मंसूर अली शाह
جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، یہ ایک اور گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ کوئی تھوڑا سا، بلکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن رضوی، یہ تھوڑا سا اپنے اب سوال یہ ہے کہ ایک تو فریق ہے سنی اتحاد کونسل، ایک فریق ہے پی ٹی آئی، اور ایک فریق ہے حکومت وقت میں شامل اس وقت جماعتیں، تو یہ نشستیں کس کو جائیں گی؟ مطلب سنی اتحاد کونسل کو جائیں گی، پی ٹی آئی کے حق میں کچھ بات ہو سکتی ہے، حکومت کو جائیں گی، یا دو اب ممکنہ صورتیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ، کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی دو مشاورتوں میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا، کیونکہ کل کے دن ایک علل اعلان مشاورت تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زد و عام پر یہ بات رہی کہ مشاورت ہوئی ہے، کہتے ہیں آج مشاورت ہوئی ہے، تو اس مشاورت کے بعد پھر فیصلہ یقینی طور پر فائنل ہو گیا ہوگا کہ کل کے ایک عام روٹین کا جو بینچ ہے اس میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا جائے گا، جس کا مطلب یہ کہ فیصلہ تحریر ہو گیا ہوگا، فیصلے پہ ججز کے سائن ہو چکے ہوں گے، یا ہو رہے ہوں گے، یا مطلب جس وقت میں یہ بات کروں ممکنہ حد تک امکانات ہیں کہ ہو چکے ہوں گے۔ اب بات یہ کہ کیا یہ یونانیمس ہوگا، مشکل ہے، نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں گی، اس پہ بھی ڈویژن ہے، پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں، اس پہ کچھ ججز رائے دے سکتے ہیں، گورنمنٹ کو سیٹیں ملیں گی، اس پہ بھی کچھ ججز رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت میں بھی رائے آئے گی۔ کیا معاملہ ایز اٹ از چھوڑ دیا جائے کہ یہ نہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں، نہ پی ٹی آئی کو ملیں، نہ حکومت کو ملیں، اور ایوان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، یا یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی کا مسئلہ ہے، تو پارلیمنٹ اس کو حل کرے۔ اچھا، ایک بحث بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے، بحث کیا ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، ایک رائے ہے یا خبر ہے کہ جی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، حکومت ایک آئینی پیکیج لانا چاہتی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے سٹرکچر کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے، تو وہ یہ کہ اگر یہ سیٹیں حکومت کو مل جائیں گی تو حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں یہ بات آپ تک چلیں گوش گزار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی، کیا یہ آئینی ترمیم کیا کسی کے مفاد میں ہو رہی ہے، یا یہ آئینی ترمیم پاکستان کے جو آئینی اور قانونی نظام ہے اس میں بہتری لانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ اگر یہ آئینی ترمیم کسی فرد واحد کو اور کسی فرد واحد کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی فرد واحد کو یا خاص طبقے کو فائدہ دینے کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ ترمیم بدنیت مبنی ہوگی۔ یعنی اگر ترمیم کا مقصد صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا یا ججز کو سروس میں ایکسٹینشن دے کے ان کو حکومت اپنے مفاد میں کچھ کرنا چاہتی ہے اور اس ترمیم کے نتیجے میں حکومت کا مفاد پورا ہوتا ہے، تو یہ پھر یہ ترمیم پاکستان کے لیگل سسٹم کے حوالے سے کوئی ایک اچھی ترمیم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام میں بہتری لائی جائے تو اس ترمیم کو پھر حکومت اپنے اینڈ سے کیوں کرانا چاہتی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی صورت میں یہاں پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں اور ان لوگوں کو آن بورڈ لے کر ان ترامیم پر ایگری کرا کر کیوں نہیں اس کو ایک آئینی پیکج کی صورت میں لا سکتی ہے جو کہ ایک متفقہ آئینی ترمیم کی صورت میں ہو، تاکہ اس میں کل کل کو کوئی اسٹیک ہولڈر اگر کل کل کو پکچر چینج ہو تو وہ آ کے کوئی ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو رد کر دے، تو یہ تو کوئی ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوگا۔ تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے اس آئینی ترمیم کے لیے، اور ججز بھی کہ عدلیہ
اس ملک کے گریٹر انٹرسٹ میں یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کو ریفر کر دیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس پر بیٹھ کر اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ آئین اس حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ کچھ آئینی جو ہم دفعات کی بات کریں تو وہ اگر پی ٹی آئی کو محروم کرتے ہیں سیٹیں لینے سے، تو وہیں ایسی آئینی نکات بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے سپورٹو بھی بنتے ہیں۔ تو اب معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ ایک ابہام کا شکار ہے کہ ایک ایسا منظرنامے میں یہاں اس نوعیت کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد ایک ہی نظریے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ایک ہی نظریے کے تحت ہیں لیکن وہ آزاد تھے، اور وہ بعد میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو پھر آئینی طور پر اس حکم کو بھی دور ہونا چاہیے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس جائے اور پارلیمنٹ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے۔ تو کیا یہ بہتر ایک آپشن نہیں ہے؟ اب یہ کل کا دن بتائے گا کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کس نتیجے پر پہنچی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، خوش رہے، بعد میں السلام علیکم۔